وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کے خواہاں ہوں تو بہتر ہے کہ ان کو مکاتب بنا دیا کرو اگر ان میں بہتری کے آثار پاؤ، اور اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی مملوکہ لونڈیوں کو زنا کرانے پر مجبور مت کرو جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تم کو حاصل ہو جائے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور ہونے جانے کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تمہارے پاس کھلے کھلے احکام بھیجے ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی بعض حکایات بھی اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ بھائیوں اور بزرگوں، پارہ 18واں یہ سورۃ النور کی آیات نمبر 33 اور 34 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس رکوع کے شروع سے برابر ان احکام و ہدایات کا سلسلہ چل رہا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ میں سرے سے برائی، بے حیائی، بدکاری وغیرہ پیدا ہی نہ ہو، اور معاشرتی اور تمدنی طور طریقوں کی پوری طرح اصلاح ہو کر شرم و حیا، عفت و پاک دامنی والے اخلاق رونما ہو۔ یہ احکامات، یہ ہدایات ان آیات پر یہاں ختم ہو رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں نکاح کی تلقین فرمائی گئی ہے اور ہدایت کی گئی تھی کہ نہ صرف آزاد بلکہ جو لونڈی اور غلام بھی اس لائق ہوں کہ حقوق زوجیت ادا کر سکیں تو ان کا بھی نکاح کر دیا کرو۔
تاکہ بدکاری اور بے حیائی سے وہ بھی دور رہیں۔ آپ آگے اس آیات میں غلام اور باندیوں سے مکاتبت کا حکم فرمایا گیا ہے، اور زمانہ جاہلیت کی کبھی رسم جو بدکاری کی لونڈیوں میں پائی جاتی تھی اس کی ممانت فرمائی گئی۔ پہلے حکم غلاموں یا باندیوں کے متعلق مکاتب کا دیا جاتا ہے۔ مکاتبت کا لفظی معنی ہے لکھا پڑھی کے، مگر اصلاح شریعت میں یہ لفظ غلام اور آقا کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے، جس میں غلام آقا سے یہ کہے کہ میں کما کر اتنا مال تجھے دے دوں گا تو آزاد ہو جائے گا، اور مالک اسے منظور کر لے۔ یہ مکاتب اگرچہ ابھی غلام رہے گا، لیکن کمائی، پیشہ یا تجارت وغیرہ کے باب میں خود مختار ہو جائے گا۔ پھر اگر شرط پوری ہو گئی تو غلام آزاد ہو جائے گا، اور نہ پوری شرط ہونے کی صورت میں وہ غلام ہی رہے گا، یا تو خود ہی مکاتبت کو فسخ کر رہا لے گا، ورنہ قاضی یا حاکم اس کو فسخ کر دے گا۔ اسلام میں غلاموں کی آزادی کے لیے جو صورتیں رکھی گئی ہیں، یہ مکاتبت ان میں سے ایک اہم صورت ہے۔ یعنی معاہدہ ہو جانے کے بعد آقا کو یہ حق نہیں رہتا کہ غلام کی آزادی میں بجا رکاوٹیں ڈالے۔ مدت مقررہ کے اندر جب بھی غلام اپنے ذمہ کی رقم ادا کر دے گا وہ آزاد ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک غلام نے اپنی مالکہ سے مکاتبت کی اور مدت مقررہ سے پہلے ہی مال ایک کتابت جمع کر کے مالکہ کے پاس لے گیا۔ مالکہ نے کہا کہ میں یکمشت رقم نہ لوں گی، یکمشت رقم نہیں لوں گی، بلکہ سال بسال اور ماہ بماہ قسطوں کی شکل میں لوں گی۔ غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ رقم تو بیت المال میں جمع کر دے اور تو جا، آزاد ہے۔ پھر مالکہ کو کہلا بھیجا کہ تیری رقم یہاں جمع ہو چکی ہے، اب چاہے تو یکمشت لے لے، ورنہ ہم تجھے سال بسال اور ماہ بماہ دیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تھی اسلامی حکومت۔ اس زمانہ میں غلام اور باندیوں کا وجود دنیا کے اکثر ملکوں میں نہیں، اب تقریباً غلامی ختم ہو چکی ہے۔ قدیم زمانہ میں جب اسلام آیا تو عرب اور بیرون عرب سب جگہ غلام اور کنیز بکثرت پائے جاتے تھے، ان کی تجارت ہوتی تھی۔ اسلام نے غلاموں کی آزادی کی تلقین اور ترغیب دی، اور جس کی ایک صورت یہ مکاتبت ہے جس کا ذکر یہاں آیات میں فرمایا گیا ہے، اور حکم دیا گیا کہ کسی غلام یا باندی کے مکاتبت کے ذریعے آزادی چاہیے تو مالک اور آقا کو یہ معاملہ قبول کر لینا چاہیے، جبکہ وہ یہ سمجھے کہ واقعی اس غلام یا لونڈی کے حق میں آزادی بہتر ہوگی۔ قید غلامی سے چھوٹ کر چوری یا بدکاری یا اس طرح کی بدماشیاں کرتا نہ پھرے گا، اگر یہ اطمینان ہو تو بے شک اس کو آزادی کا موقع دینا چاہیے، تاکہ وہ آزاد ہو کر اپنی فلاح کے میدان میں ترقی کر سکے۔ کہیں نکاح کرنا چاہے
تو بے اختیار خود نکاح کر لے اور عفت اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرے. آگے دولت مند مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ایسے باندھی اور غلام کی امداد کرو، خواہ زکوٰۃ سے یا عام صدقات و خیرات سے، تاکہ وہ جلدی آزادی حاصل کر سکیں. اگر مالک اور آقا خود کتابت کا کوئی حصہ معاف کر دے تو یہ بھی بڑی کیا ہے، بڑی امداد ہے. اور عرب میں جاہلیت کی وجہ سے ایک عادت بد یہ بھی تھی کہ مالک جو ہے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے اپنی لوڈیوں کو زناکاری کے لیے مجبور کرتے تھے. تو اس کی اسلام نے یہاں نفی کر دی، اور اسلام نے آ کر صرف نکاح کے معروف طریقے کو جائز قرار دیا. اور اس طرح جیسا کہ شروع صورت میں تمام احکامات کو تفصیلوار بیان کر دینے کے بعد فرمان ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کلام مجید کی یہ واضح اور روشن آیاتیں تمہارے سامنے بیان فرما دی ہیں. خدا سے ڈر کر سیدھی راہ اختیار کرنے والوں کو جس طرح تعلیم دی جاتی ہے وہ ہم نے دے دی. اب اگر تم اس تعلیم کے خلاف چلو گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم ان قوموں کا انجام دیکھنا چاہتے ہو جن کی عبرتناک مثالیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں. اس صورت میں یہاں تک نفس کو رذائل اور خباثت سے پاک کرنے اور پاک رکھنے کے لیے 10 خاص احکامات بیان فرمائے گئے. پہلا حکم حد زنا کے متعلق، دوسرا حکم زانی اور زانیہ کے متعلق، تیسرا حکم حد قذف یعنی کسی پر زنا کی تہمت بغیر ثبوت لگانے کی سزا کے متعلق، چوتھا حکم لعان یعنی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کے متعلق، پانچواں حکم استئذان یعنی کسی کے گھر میں بغیر اطلاع اور بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت کے متعلق، چھٹا حکم مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کے متعلق، ساتواں حکم غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کا نکاح کے متعلق حکم، آٹھواں حکم صبر اور ضبط نفس کا جن کو فی الحال اسباب نکاح میسر نہ ہو یعنی وہ صبر کریں اور ضبط نفس کو پکڑ لیں. نواں حکم غلاموں اور باندیوں کو مکاتب بنانے کے متعلق تاکہ ان کو جلد آزادی ملے. اور 10واں حکم باندیوں کو زنا پر مجبور کرنے کی ممانعت کے متعلق کہ تم اپنی باندیوں کو مجبور مت کرو پیسہ کمانے کے لیے. یہ بڑا سخت گناہ ہے. ان کے خاتمہ پر حق تعالی بندوں پر اظہار احسان فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری ہدایت اور نصیحت کے لیے یہ احکام نازل کیے ہیں تاکہ تم کو گندگیوں اور خبائث سے پاک رکھے، تمہارے دل روشن اور منور ہو جائیں، تم عفیف اور پاک دامن بن جاؤ اور دین و دنیا کی فلاح کے مستحق بن جاؤ. غور کیجئے کہ خاتمہ احکام پر اس سے زیادہ مؤثر تنبیہ کے الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں. اگر تم ان کے خلاف چلو گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم ان قوموں کا انجام دیکھنا چاہتے ہو جن کی عبرتناک واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اور جن کو احکام الہی سے منہ موڑنے اور برے کاموں میں پھنسے رہنے کی کیسی سخت سزائیں ملی ہیں کہ نہ نور ہدایت میسر ہوا نہ راہ ہدایت نصیب ہوئی. آگے اسی نور ہدایت کا ذکر ہے جس کا
بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائیں، اور اس ملک اور قوم اور تمام امت مسلمہ کو اتباع قرآن کی دولت عطا فرمائیں۔ یا اللہ، جیسا آپ نے اپنے کرم سے ابتدا میں مسلمانوں کو نور ہدایت سے نوازا، اب بھی امت مسلمہ کو نور ہدایت سے نواز دے، اور امت مسلمہ کو راہ ہدایت پر چلنا نصیب فرما دے، اور ان میں حیا، شرم، پاک دامنی، عفت و عصمت کے اخلاق رونما فرما دے۔ یا اللہ، اپنا وہ خوف و خشیت ہم کو عطا فرما دے جو ہم آپ کے فرما بردار بندے بن جائیں، آپ کے قرآن پاک کے ماننے والے ہو جائیں، اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اور آپ کے نبی رحمت کے پکے اور سچی امتی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی